بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 307 میں طواف میں 4 چکر پے در پے ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عمرہ کے افعال اور مناسک پر گفتگو ہو رہی ہے۔ احرام کے احکام کے بعد طواف کے احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ واجبات طواف میں سے ایک ہے کہ طواف میں 4 چکر اشواط اربعہ مسلسل اور پے در پے ہونے چاہیے۔ اس حکم میں اختیار و اضطرار کا فرق نہ ہونے کو بیان کیا جائے گا۔ 4 چکر کے بعد تسلسل اور موازات سے استثناء موارد ذکر ہوں گے۔ متعلقہ مسائل اور فروعات کا تذکرہ ہوگا۔ متعلقہ روایات اور احادیث بھی بیان ہوں گی اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ ایک تو سابقہ درس کا تتمہ رہتا ہے، اس کی طرف پہلے اشارہ کر دیتے ہیں۔ 2 رکعت نماز طواف مقام ابراہیم کے پیچھے یا دائیں بائیں اس کے پڑھنی چاہیے، تو روایات اس پر دلالت کرتی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، اذا فرغت من طوافک فأت مقام ابراہیم علیہ السلام فصل رکعتین، جب طواف سے فارغ ہو جاؤ تو مقام ابراہیم میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھو۔ وسائل الشیعہ باب سیوم ابواب طواف میں حدیث اول ہے۔ شیخ طوسی نے خلاف میں بعض فقہائے شیعہ سے نقل کیا ہے کہ طواف واجب کے بعد نماز مستحب ہے، اور یہ نظریہ ضعیف ہے چونکہ نماز طواف واجب ہوتی ہے اور یہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، تو روایات دلالت کرتی ہیں۔ مرسل جمیل بن دراج جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، یصلی الرجل رکعتی طواف الفریضہ خلف المقام، کہ طواف فریضہ کی 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنی چاہیے، اور یہ روایت وسائل الشیعہ باب اول ابواب طواف میں حدیث نہم ہے۔ مرسل صفوان ہے امام صادق علیہ السلام سے، لیس لأحد ان یصلی رکعتی طواف الفریضہ الا خلف المقام لقول اللہ عز وجل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی فاذا صلیتہما فی غیرہ فعلیک اعادۃ الصلاۃ۔ کسی کو جائز نہیں کہ فریضہ نماز طواف کو مقام ابراہیم کے پیچھے کے علاوہ کسی جگہ پڑھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دو۔ اگر کسی اور جگہ پڑھا تو پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ وسائل الشیعہ باب 72 ابواب طواف میں ہے، اور یہ مقام ابراہیم کے دائیں بائیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو سید المدارک یعنی مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام کے سید عاملی مؤلف ہیں، فرمایا فلم اقف على روایت تدل علیہ بهذا العنوان، نعم ورد فی عدت اخبار الصلاة عند المقام وفیها ما هو صحیح سند، وفی حسنۃ الحسین بن عثمان قال رأیت ابا الحسن موسیٰ علیہ السلام یصلی رکعتی طواف الفریضہ بحیال المقام قریبا من ظلال المسجد۔ میں نے ایسی روایت نہیں پائی کہ جس میں اس عنوان سے دلالت موجود ہو، یعنی دائیں یا بائیں پڑھے۔ ہاں کچھ روایات مقام ابراہیم کے پاس نماز طواف کا ذکر کرتی ہیں، ان میں کچھ صحیح سند ہیں، اور حسن روایت ہے حسین بن عثمان کی، میں نے امام کاظم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کے بالمقابل فریضہ نماز طواف کی 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے مسجد کے سایہ کے قریب۔ شیخ طوسی نے خلاف میں فرمایا ہے کہ مستحب ہے ان کو مقام ابراہیم کے پیچھے انجام دیں، اگر مسجد میں کسی دوسری جگہ انجام دے تو کافی ہے، اور ابو صلاح حلبی سے منقول ہے کہ ان دونوں کو مسجد الحرام میں پڑھنا چاہیے مطلقاً، جس جگہ بھی انجام دیں۔ اور ابن بابوی باپ بیٹا دونوں نے موافقت کی ہے کہ طواف النساء کی 2 رکعتیں اسی طرح ہیں۔ یہ اقوال قبول نہیں ہوں گے روایات متقدمہ کی وجہ سے، اور یہ جو طواف واجب کی بات ہے، مستحب طواف کے لیے تو نماز مسجد میں جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سابقہ روایات جو مقام ابراہیم کے پیچھے نماز طواف کو قرار دیتی ہیں تو وہ فریضہ نماز طواف کے بارے میں ہے۔ اور زرارہ کی روایت بھی مستحب طواف کے بارے میں ہے،
امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے ایک سے لا ينبغي ان يصلي ركعتي طواف الفریضہ الا عند مقام ابراہیم علیہ السلام فاما التطوع فحيث شئت من المسجد وسائل الشیعہ باب 73 ابواب طواف حدیث اول ہے۔ فریضہ طواف کی 2 رکعت نماز فقط مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی چاہیے اور مستحب طواف کی نماز جہاں چاہے مسجد الحرام میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ 10واں واجب ہے کہ طواف فریضہ کے پہلے 4 چکر اور اشواط 4 مسلسل ہونے چاہیے، متصل ہونے چاہیے، پے در پے ہونے چاہیے۔ اگر ان میں فاصلہ آئے گا تو پھر وہ اس کا طواف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا، شروع سے دوبارہ اس کو انجام دینا پڑے گا۔ اور اس حکم میں فرق نہیں ہے کہ کسی اضطرار، مجبوری اور ضرورت کے تحت 4 چکروں سے پہلے طواف کو قط کرے اور روکے، جیسے کوئی بیماری ہو اور طواف کے 4 چکر مکمل نہ کر سکے، یا پھر خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے ہو، یا پھر واجب نماز کا وقت تنگ ہو کہ اگر طواف کو جاری رکھے تو واجب نماز رہ جائے گی۔ ان تمام صورتوں میں اگر 4 اشواط اور 4 چکروں سے پہلے روک دیا طواف تو باطل ہو جائے گا، پھر اس کو شروع سے انجام دینا پڑے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَيُوَاصِلُ 4 أَشْوَاطٍ فَلَوْ قَطَعَ الطَّوَافَ لِدُونِهَا بَطَلَ مُطْلَقًا وَإِنْ كَانَ لِضَرُورَةٍ أَوْ دُخُولِ الْبَيْتِ أَوْ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ ضَاقَ وَقْتُهَا۔ 10واں واجب طواف کا یہ ہے کہ 4 چکر مسلسل، متصل اور پے در پے انجام دے۔ اگر طواف کو 4 چکروں سے پہلے قط کرے، روکے، باطل مطلقاً تو بہر صورت باطل ہو جائے گا طواف، اگرچہ کہ ضرورت اور مجبوری کے تحت روکا ہو، یا خانہ کعبہ میں جانے کے لیے روکا ہو، یا فریضہ نماز کو انجام دینے کے لیے روکا ہو جس کا وقت تنگ ہے۔ اگر 4 چکر مکمل کرتا ہے طواف کے تو اس کی وہ نماز رہ جائے گی۔ وَبَعْدَ الْأَرْبَعَةِ يُبَاحُ الْقَطْعُ لِضَرُورَةٍ وَصَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا وَقَضَاءِ حَاجَةِ مُؤْمِنٍ لَا مُطْلَقًا۔ 4 چکروں کے بعد بھی انسان کو باقی چکر جو طواف کے ہیں، واجب طواف کے ہیں، ان کو مسلسل انجام دینا چاہیے، مگر مجبوری کے تحت یا اضطرار کے تحت یا بعض صورتوں میں اس کو قط کر سکتے ہیں۔ تو 4 چکروں کے بعد واجب طواف کو قط کرنا، روکنا مباح ہوتا ہے لضرورت، پہلی صورت یہاں پر کوئی ضرورت، مجبوری اور اضطرار مجبور ہو، جیسے بیماری کی وجہ سے مکمل نہ کر سکے تو اس کو روکنا جائز ہے۔ وَصَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَنَافِلَةٍ يَخَافُ فَوْتَهَا، اور واجب یا مستحب نماز کے لیے بھی روک سکتے ہیں 4 چکروں کے بعد، جب اسے ڈر ہو کہ اگر طواف کو مکمل کرے گا تو وہ اس کی نماز مستحب یا فریضہ وہ رہ جائے گی۔ وَقَضَاءِ حَاجَةٍ مُؤْمِنٍ، اور کسی مومن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی روک سکتے ہیں۔ 4 چکروں کے بعد گنجائش ہے کہ کسی مومن کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے روک سکتے ہیں، لا مطلقہ، لیکن بغیر مجبوری اور ان صورتوں کے ہر صورت میں اس کو نہیں روک سکتے۔ ظاہر ہے کہ واجب طواف ہے تو اس کو انجام دینا چاہیے، مسلسل اختتام تک پہنچانا چاہیے، لیکن یہ چاند ایک شرعی مجبوریاں ہوں تو اس کو روک سکتے ہیں۔ وَحَيْثُ يَقْطَعُهُ يَجِبُ أَن يَحْفَظَ مَوْضِعَهُ لِيُكْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَوْدِ حَذَرًا مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ وَلَوْ شَكَّ أَخَذَ بِالْإِحْتِيَاطِ هَذَا فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ۔ 4 چکروں کے بعد بعض صورتوں میں واجب طواف کو روکنا جائز ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ جہاں پر واجب طواف کو روکے گا، واجب ہے کہ جس جگہ روکتا ہے اس کو یاد کر لے، اس کی جگہ کو، اس کی نشانی لگا لے، لِيُكْمِلَ مِنْهُ بَعْدَ الْعَوْدِ، تاکہ پلٹنے کے بعد اس کو وہیں سے آگے مکمل کرے۔ حَذَرًا مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النُّقْصَانِ، چونکہ واجب طواف میں کمی زیادتی بھی جائز نہیں ہوتی، تو اگر اپنی اس جگہ کو یاد نہیں کرے گا تو پھر کمی زیادتی ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے واجب ہے کہ اپنی اس جگہ کو یاد کرے، اس کی نشانی لگائے تاکہ کمی زیادتی سے بچ جائے۔ وَلَوْ شَكَّ أَخَذَ بِالْإِحْتِيَاطِ، اگر شک ہو کہ کس جگہ سے اس نے چھوڑا تھا تو احتیاط والی طرف کو لینا چاہیے
تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ آپ نے واجب ادا کر دیا ہے۔ اور یہ فریضہ طواف میں ہوتا ہے کہ 4 چکروں سے پہلے بطور مطلق اس کو قط کرنا اور روکنا جائز نہیں ہے، چاہے مجبوری ہو چاہے جو بھی ہو، اور 4 چکروں کے بعد مجبوری یا بعض صورتوں کے تحت اس کو روک سکتے ہیں۔ اما النافلۃ فیبنی فیہا لعذر مطلقا ویستانف قبل بلوغ الاربعۃ لا لہ مطلقا وفی الدروس اطلق البناء فیہا مطلقا۔ یہاں تک مستحب طواف کا تعلق ہے تو اس کا حکم واجب کے علاوہ ہے۔ اگر تو عذر اور مجبوری ہو، اضطرار ہو، تو بطور مطلق اس کو روکنا جائز ہے، اور جہاں پر روکے گا پھر وہیں سے اس کو شروع کر لے گا، چاہے 4 چکروں سے پہلے ہو یا بعد میں، اس کو قط کرنا اور روکنا جائز ہے۔ اور جب اس کو روکے تو پھر جب واپس پلٹے تو اسی جگہ سے شروع کرے جہاں پر اس کو روکا تھا۔ لیکن اگر ضرورت اور مجبوری نہ ہو اور 4 چکروں سے پہلے روکے تو پھر طواف کو روکنا جائز نہیں ہے۔ اگر روکے گا تو پھر شروع سے طواف کو انجام دینا پڑے گا۔ اگر 4 چکروں کے بعد روکے تو پھر جائز ہے مستحب طواف کو روکنا، اور پھر پلٹ کر اسی جگہ سے بھی اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن جناب مصنف یعنی شہید اول نے دروس شریعہ میں فرمایا ہے کہ مستحب طواف کو بطور مطلق روکنا جائز ہے، چاہے مجبوری ہو یا نہ ہو، اور 4 چکروں سے پہلے ہو یا نہ ہو۔ تو یہ جو تفصیل بیان کی ہے شہید ثانی نے بیان کی ہے، شہید اول نے دروس میں بیان نہیں کی۔ اما النافلۃ مستحب طواف تو اس کو قط کرنا جائز ہے، فیبنی فیہا لعذر تو اس کو بنا رکھے گا، اگر اس کو مجبوری کے تحت روکا ہو تو پھر اس کو اسی جگہ سے شروع کرے گا جہاں پر اس نے روکا تھا، چاہے 4 چکروں سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ مطلقہ سے مراد ہے کہ اگر مجبوری کے تحت روکے تو 4 چکروں سے پہلے روکا ہو یا بعد میں، تو جہاں سے روکا تھا وہیں سے آگے اس کو مکمل کر سکتا ہے۔ وَيَسْتَأْنِفُ قَبْلَ بُلُوغِ الْأَرْبَعَةِ لَا لَهُ لیکن اگر 4 چکروں سے پہنچنے سے پہلے اس کو روکا ہو بغیر مجبوری کے تو پھر اس کو شروع سے اس کو انجام دینا چاہیے۔ لا لہو کا مطلب ہے بغیر عذر اور مجبوری اور ضرورت اور اضطرار کے روکا ہو۔ مطلقہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عذر موجود نہ ہو۔ بعض آزار شرعی ہوتے ہیں، جیسے واجب نماز کا وقت تنگ ہو، خانہ کعبہ میں جانا ہو، ضرورت اور مجبوری ہو، بیماری کی طرح جو واجب طواف میں بھی 4 چکروں کے بعد روکنے کو جائز قرار دیتے تھے۔ اور دروس شرعیہ میں شہید اول نے بطور مطلق اس کے بنا رکھنے کو بیان کیا ہے، یعنی چاہے مجبوری کے تحت روکے یا نہ، چاہے 4 چکروں سے پہلے روکے یا نہ۔ یہاں تک واجب طواف میں موالات کا وجوب ہے، یعنی پے در پے انجام دینے کا وجوب ہے، تو عموم نبوی موجود ہے۔ الطواف فی البیت صلاۃ، غوالی الوالی جلد 2 صفحہ 167 حدیث سوم۔ خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، تو جیسے نماز واجب کو مسلسل انجام دینا ہوتا ہے، اور اگر موالات کو قطع کیا جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے، تو اسی طرح واجب طواف کو بھی موالات کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ یعنی اگر جان بوجھ کر موالات عرفی کو خراب کرے گا تو جائز نہیں بلکہ مبطل بھی ہے۔ حدائق ناظرہ میں جناب اخباری و محدث یوسف بیرانی نے طواف فریضہ میں وجوب موالات میں مناقشہ کیا ہے۔ اس کی وجہ بعض نصوص ہیں جو حدث یا مرض کے بارے میں ہیں جو طواف کے دوران سرزد ہوتا ہے، اور وہ زوال عذر شرعی کے بعد پھر وہ طواف کو جہاں پر چھوڑا تھا وہیں پر بنا رکھ سکتا ہے۔ لیکن مشہور فقہائے شیعہ اس کو اضطرار اور مجبوری کی صورت مراد لیتے ہیں، جبکہ نافلہ طواف میں موالات اور پے در پے ہونا تو واجب نہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ قائل ہیں، جیسا کہ جواہر الکلام میں فرمایا، کیونکہ مستحب طواف کو مستحب نماز کی طرح مکمل کرنا واجب نہیں ہے۔ اور فریضہ طواف کو جب کسی عذر شرعی کی وجہ سے روکے، اگر 4 چکر مکمل کرنے کے بعد ہو جس کو نصف سے تجاوز کر جانے کو تعبیر کیا جاتا ہے تو سابقہ پر بنا رکھ سکتا ہے، وگرنہ مشہور فقہا کے مطابق شروع سے اس کو انجام دینا پڑے گا۔ اور یہ عذر اور مجبوری جو ہوتی ہیں، یہ یا تو خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتا ہے، کسی مومن بھائی کی حاجت برآوری کرنا چاہتا ہے، کوئی مرض بیماری ہے،
یا حدث واقع ہو جاتا ہے یا واجب یا مستحب نماز کو انجام دینا چاہتا ہے جس کا وقت داخل ہو چکا ہو۔ لیکن خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے اس تفصیل کی کوئی روایت نہیں آئی، بلکہ تمام روایات صراحت کرتی ہیں کہ شروع سے طواف انجام دینا پڑے گا۔ صحیح حفص بن بختری ہے امام صادق علیہ السلام سے، فی من کان یطوف بالبیت فعرض له دخول الکعبہ فدخلها قال یستقبل طوافہ، ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اس کو گنجائش پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے، فرمایا تو شروع سے طواف انجام دے۔ وسائل شیعہ باب 41 ابواب طواف حدیث اول۔ صحیح حلبی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، ان رجل طاف بالبیت 3 اشواط ثم وجد من البیت خلوہ فداخلہ قال یقضی طوافہ وقد خالف السنہ فلیعد طوافہ۔ یہ بھی اسی باب میں حدیث نہم ہے۔ ایک شخص خانہ کعبہ کے 3 چکر لگا رہا ہے طواف کے اور پھر اسے گنجائش پیدا ہوتی ہے تو خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو فرمایا وہ اپنے طواف کو دوبارہ انجام دے، اس نے سنت کی مخالفت کی ہے تو طواف کو دوبارہ انجام دے۔ تو ان روایات سے مراد مشہور فقہا نے وہ صورت لی جب نصف سے تجاوز نہ کیا ہو یا پھر خانہ کعبہ میں داخل ہونا عذر شمار نہیں کرتے، جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے۔ جہاں تک مومن بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنا ہے تو اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض میں تصریح ہے کہ سابقہ بنا نہیں رکھ سکتے۔ صحیح ہے ابان بن تغلب جلیل القادرسی کا راوی ہیں، تمام اسلامی ماہرین رجال اس کو وثاقت کی تصریح کرتے ہیں، جیسا کہ جناب ذہبی نے میزان الاعتدال میں وثاقت کی تصریح کی، پھر ایک سوال مقدر کا جواب بھی دیا کہ کیسے یہ مخالف ہو کر ثقہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا اگر اس جیسے جلیل القدر شیعہ راویوں کی روایات کو چھوڑا گیا تو نبی اکرم کی میراث حدیثی ضائع ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی فی رجل طاف شوطا او شوطین ثم خرج مع رجل فی حاجہ فقال ان کان طواف نافلہ بنا علیہ وان کان طواف فریضہ لم یبن علیہ۔ ایک شخص نے طواف کے 1-2 چکر لگائے، پھر کسی مومن کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلا گیا، فرمایا اگر مستحب طواف ہو تو اسی پر بنا رکھ سکتا ہے، اگر فریضہ ہو تو سابقہ پر بنا نہیں رکھ سکتا۔ وسائل شیعہ باب 41 ابواب طواف حدیث پنجم ہے، اور بعض میں صراحت ہے کہ سابقہ پر بنا رکھ سکتا ہے، جیسا کہ ابان بن تغلب کی دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے، قال له وهما في الطواف رجل من مواليك سألني ان اذهب معه في حاجة فقال يا من اقطع طوافك وانطلق من في حاجته فاقضها له فقلت اني لم اتم طوافي قال احسن ما طفت وانطلق معه في حاجته فقلت ان كان طواف فریضہ قال نعم وان كان طواف فریضہ۔ امام اور یہ راوی ابان بن تغلب طواف کی حالت میں تھے تو ایک شخص نے عرض کی کہ میری ایک ضرورت کے لیے آپ آئیں۔ ابان نے امام صادق علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، فرمایا اپنا طواف ختم کر دو اور اس کی ضرورت کو جا کر پورا کرو۔ میں نے عرض کی راوی کا بیان ہے کہ میں نے اپنا طواف مکمل نہیں کیا، فرمایا جتنا کر لیا اس کو یاد رکھو اور اس کی ضرورت پورا کرو۔ میں نے کہا اگرچہ واجب طواف ہو، فرمایا ہاں اگرچہ واجب طواف ہو۔ اور صحیح صفوان امام صادق علیہ السلام سے ہے، ان رجل یاتی اخاہ وهو فی الطواف فقال یخرج معه فی حاجته ثم یرجع فیبنی علی طوافه۔ ایک شخص طواف میں ہے اور اس کے پاس کوئی مومن بھائی آتا ہے کسی ضرورت کے لیے، تو فرمایا اس کے حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے اور پھر لوٹ کر اپنے طواف پر بنا رکھ سکتا ہے۔ وسائل شیعہ باب 42 ابواب طواف۔ مشہور فقہا نے پہلی قسم کی روایات سے مراد وہ صورت لی ہے جب نصف سے تجاوز نہ کیا ہو، اور دوسری روایات سے مراد یہ کہ جب نصف سے تجاوز کر چکا ہو اور مرض اور بیماری کی مجبوری کی وجہ سے وہ کاٹ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے اپنے طواف کو۔ تو اس میں اسحاق بن عمار کی روایت امام کاظم علیہ السلام سے، عن رجل طاف بالبیت بعض طوافه طواف الفریضہ ثم يطلع الا لا يقدر معها على تمام طوافه قال اذا طاف 4 اشواط امر من يطوف عنه 3 اشواط قد تم طوافه وان كان طاف 3 اشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه ولا باس ان يؤخره يوما او يومين وإن كان العافية وقادر على الطواف طاف أسبوعا فإن طالت علته
امر من یطوف عنہ اسبوعا ویصلی عنہ وقد خرج من احرامہ، ایک شخص خانہ کعبہ کا فریضہ طواف کر رہا ہے، اسے ایسی بیماری ہو جاتی ہے کہ جس کے تحت وہ طواف کو مکمل نہیں کر سکتا۔ فرمایا جب 4 چکر مکمل ہو چکے ہوں پھر کسی کو کہہ دے کہ وہ 3 چکر اس کے مکمل کرے، اس کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر 3 چکر ہوں اور پورے نہ کر سکتا ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بیماری یا کوئی مجبوری ڈالی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ 1-2 دن مؤخر کرے۔ اگر عافیت ہو جائے اور طواف کر سکے تو پھر شروع سے وہ 7 چکر طواف کے کرے، اور اگر اس کی بیماری طول پکڑ جائے تو کسی کو کہے کہ 7 چکر انجام دے اور اس کی طرف سے نماز پڑھے تو وہ اپنے احرام سے خارج ہو جائے گا۔ وسائل الشیعہ باب 45 ابواب الطواف حدیث دوم ہے۔ اور اسی طرح دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری کی بھی روایت ہے، اور یہ مستدرک الوسائل باب 31 ابواب طواف میں ہے۔ حدث کے بارے میں بھی بعض روایات مرسلہ جمیل ہے، امام باقر و صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، اور اس میں بھی وہی تفصیل دی گئی ہے۔ اور ابو بصیر کی روایت ہے، اور اس میں عورت کے بارے میں ہے کہ اگر طواف کی حالت میں اسے ایام ماہواری آ جاتے ہیں تو وہی تفصیل دی گئی، اگر نصف سے گزر چکی ہے تو پھر وہ مکمل کر سکتی ہے بعد میں، اگر نصف مکمل نہ ہوا تو پھر شروع سے انجام دینا پڑے گا۔ یہ وسائل الشیعہ میں ہے باب 40 میں ابواب الطواف میں مرسل جمیل، اور ابو بصیر کی روایت وسائل الشیعہ باب 85 ابواب الطواف میں ہے۔ اور اس طرح احمد بن عمر حلال کی روایت بھی اسی باب میں امام کاظم علیہ السلام سے موجود ہے، اور اس طرح دوسری روایات بھی ہیں۔ تو ان روایات کے بارے میں کہ جو حدث اور مرض کے بارے میں استفادہ ہوتا ہے کہ اگر تجاوز نصف سے کر چکا ہے تو پھر وہ مکمل کر سکتا ہے، اور اس پر شیعہ فقہا اور علماء کے بھی نظریات موجود ہیں، جن کی طرف بعد والے درس میں کچھ اشارہ کیا جائے گا۔